السلام علیکم. آج کل مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، الیکٹرانک میڈیا پر اینڈ ایون پرنٹ میڈیا پر بھی مقننہ کے بارے میں، جوڈیشری کے بارے میں، عدلیہ کے بارے میں اور آئین کے بارے میں خاصی گرما گرم بحث چل رہی ہے اور اس پر کافی بات چیت کی جا رہی ہے. بینچ ٹوٹ رہے ہیں، بینچ بن رہے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے مائنڈ میں خیال آتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور عام شہری کے لیے آئین کیا ہے. اور لوگ بھی دیکھتے ہیں اس سچویشن کو، سمجھتے ہیں اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ واٹس دس ہیپننگ. جب تک میں پولیٹیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ نہیں تھی، آئین واز این ان نون ٹرم ٹو می ٹو. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے پولیٹیکل سائنس ہی پڑھ رہی تھی and I was studying about British Constitution, American Constitution and Pakistan Constitution. اور میں نے یہ پڑھا کہ جن لوگوں کے ہاں written constitution ہے وہ بھی کامیاب ہیں، جن لوگوں کے ہاں unwritten constitution ہے وہ بھی کامیاب ہیں. تو میں نے سوچا کہ ہمارے ہاں ایسا کیا ہے کہ ہمارے ہاں ہر کوئی آئین کی دہائیاں دے رہا ہے. اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک عام شہری کے لیے ایکچولی آئین ہے کیا. آئین از بیسیکلی اے وے آف لیونگ، اٹس اے کوڈ آف کنڈکٹ اینڈ اٹس اے وے ان وچ دا نیشنز بہیو ٹورڈز ڈفرینٹ سچویشنز. جیسے آپ دیکھیں، جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اصول و ضوابط بناتے ہیں اور انہی اصول و ضوابط کے تحت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کون سے رائٹس ہیں اور جو ہمارے ارد گرد لوگ موجود ہیں ان کے کیا رائٹس ہیں. The same thing when it is done by a government, that is called a constitution. جب یہی سیم پروسیجر گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے تو وہی ہمارے ملک کا آئین کہلاتا ہے. اب the duty of the constitution is to protect our rights. تو ہمارے ملک میں اب ایک بہت عجیب و غریب سی سچویشن بن گئی ہے. ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے وہ پروٹیسٹ کرتی ہے. وہ تو پوری دنیا میں ہی اپوزیشن پروٹیسٹ کرتی ہے. ہر ملک کا یہی ہوتا ہے کہ اس کی اپوزیشن پروٹیسٹ کرتی ہے کہ ہمیں ہمارے رائٹس نہیں دیے جا رہے یا ہمارے رائٹس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. لیکن ہمارے ملک میں ایک بہت ہی عجیب قسم کا نظام بن گیا ہے انفارچونیٹلی کہ ہمارے ہاں اپوزیشن بھی پروٹیسٹ کر رہی ہے کہ ہمیں ہمارے رائٹس نہیں دیے جا رہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم دا گورنمنٹ اٹ سیلف از آلسو پروٹیسٹنگ کہ ہمیں ہمارے رائٹس نہیں دیے جا رہے. تو یہ ایک بہت عجیب سی سچویشن ہے کہ جہاں پہ اپوزیشن بھی آئین کو دہائیاں دے رہی ہے اور گورنمنٹ بھی آئین کو دہائیاں دے رہی ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ پاکستان کو اپنا فرسٹ کانسٹیٹیوشن فریم کرنے میں دنیا کے باقی ممالک سے کچھ زیادہ ہی وقت لگ گیا تھا. اینڈ آفٹر اے پیریڈ آف 9 years پاکستان واز ایبل ٹو فریم اٹس فرسٹ کانسٹیٹیوشن، جس کو اس کی امپلیمنٹیشن کے 2 ہی سالوں بعد ایبروگیٹ کر دیا گیا تھا. اور اس کے بعد بھی پاکستان کے بینچز ہی کی طرح اس کو توڑا مروڑا اور پھر سے بنایا گیا. اس سب کی کیا ریزنز تھیں اس کی طرف تو اس وقت میں نہیں جاؤں گی، لیکن اب آلموسٹ ایک صدی گزرنے والی ہے اور ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کو اب تک صحیح سے امپلیمنٹ نہیں کر سکے. اس سب کی وجوہات کیا ہیں اور ایسی کیا ریزنز ہیں کہ ہم اپنے آئین کے مطابق چل نہیں پا رہے ہیں، اس سب پہ ہی میں آج بات کروں گی. We are living in an era of technology and we have the world on our palm. ہم جب بھی فری ہوتے ہیں اپنے موبائل پہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بیرونی ممالک میں کیا چل رہا ہے اور آج ہمارے ملک میں کیا ہوا. So we all are very well aware of the situations. تو اب ہم بات کر لیتے ہیں قوموں کے رویے کی. ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ یوز کی جاتی ہے، کرپشن. Unfortunately, this has become a very strong political weapon which can break or make the governments. Internationally اگر ہم دیکھیں تو ہم کرپشن کے ایلیمنٹ کو بالکل رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے. کرپشن ہر جگہ ہوتی ہے، گورنمنٹس میں بالکل کرپشن چلتی رہتی ہے. مگر جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ فارمر امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بھی یہ ہوا
کہ ان پر کرپشن کے ایلیگیشنز لگائے گئے، مگر یہ تب ہوا جب ان کا ٹینیور کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ مگر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا ٹینیور ابھی پورا بھی نہیں ہوا ہوتا کہ اس پر کرپشن کے ایلیگیشنز لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بالکل یہ خیال نہیں کیا جاتا کہ ابھی تو گورنمنٹ کا ٹینیور بہت شارٹ ہے، یا اس کے کوئی پروجیکٹس چل رہے ہیں، یا اس کی پالیسیز ڈسٹرب ہو سکتی ہیں۔ کرپشن کے ایلیگیشنز لگا دیے جاتے ہیں، اور اس سب میں یہ بھی نہیں سوچا جاتا کہ اس سب پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ایک عام شہری پر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ یہ بات تو ہو گئی گورنمنٹ کی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں قوموں کے رویے کی، جس میں سے ایک مثال آپ کووڈ-19 کی لے لیں۔ جب کووڈ-19 آیا تھا تو گورنمنٹ کی طرف سے ریسٹرکشن لگائی گئی اور لوگوں کو گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا گیا، مگر لوگوں نے اس بات کو بالکل بھی سیریسلی نہیں لیا اور بہت ہی ارسپانسبل ایٹیٹیوڈ دکھایا، اور مسلسل لوگ باہر نکلتے رہے ریسٹرکشنز کے باوجود، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو مزید سختی کرنی پڑی۔ اسی دوران میری ماما کی ایک دوست جو کہ سویڈن میں رہائش پذیر تھی، انہوں نے کال کی اور انہوں نے بتایا کہ سویڈن میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی گئی تھی۔ لوگوں نے خود ہی اس رول کو اپنے اوپر لاگو کیا کہ وہ باہر نہیں نکلیں گے بیکاز دیٹس ناٹ رائٹ فار دیئر سیفٹی۔ تو وہ تمام پیریڈ میں جب کووڈ-19 چل رہا تھا وہ اپنے گھروں میں رہے، وہ بالکل باہر نہیں نکلے ضرورت کے بغیر، اور ساری پبلک پلیسز یہاں تک کہ پارکس اور اس طرح کے واکنگ ٹریکس وہ سب سنسان پڑے تھے، خالی پڑے تھے، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے بہت رسپانسبلی بیہیو کیا اینڈ دے مینٹین دیئر سوشل ڈسٹینسنگ بائی دیم سیلوز۔ اسی طرح ایک اور ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میرے فادر سوئٹزرلینڈ گئے تھے، اور وہاں پہ ان کو پتہ چلا کہ وہاں پر ڈاکٹرز اور میڈیسنز بہت ایکسپینسو ہیں۔ جب پتہ کیا تو دیکھنے میں آیا کہ وہ بہت کم بیمار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خود سے اپنا بہت خیال رکھتے ہیں ہائیجینکلی، اور وہ بہت صحیح سے رہتے ہیں، اپنے لائف سٹائل کو بہت مینٹین کر کے رکھتے ہیں، تو بہت کم بیمار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پھر ڈاکٹرز اور میڈیسنز بھی بہت ایکسپینسو ہیں کیونکہ ان کی ڈیمانڈ کم ہے، تو اس لیے۔ وہیں ٹریول کرتے کرتے ایکسپریس وے پہ ایک شاپ تھی جو کہ ایک سیلف بلنگ شاپ تھی، اور وہاں پر کسٹمرز خود جاتے ہیں اور اپنی ضرورت کی اشیاء خریدتے ہیں، اپنا بل بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر کوئی چیک رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ صرف اس لیے یہ اس طرح کی چیزیں پاسبل ہوتی ہیں جب ایک نیشن میں ایک سیلف رسپانسبلٹی موجود ہوتی ہے اور ایک آنیسٹی موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح اب جدہ میں بھی یہ فیسلٹی آ گئی ہے، اور لوگ خود جاتے ہیں، اپنا بل بناتے ہیں کاؤنٹرز پر اور آ جاتے ہیں۔ اس طرح میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی، ایک پاکستانی صحافی نے جب جاپان وزٹ کیا سونامی کے بعد، تو وہاں پر حالات بہت خراب ہو چکے تھے، بہت بری حالت تھی وہاں پر سونامی کے بعد۔ تو وہ ایک کیو میں کھڑے لوگوں کو دیکھ رہے تھے، اور وہاں پر ایک بچہ تھا جس سے رائٹر کی بات ہوئی، اور انہوں نے جب بات کی اس بچے سے تو اس نے بتایا کہ اس کے ریلیٹیوز کی اور اس کے پیرنٹس کی سب کی ڈیتھ ہو چکی ہے سونامی میں۔ تو رائٹر نے اس کی تھوڑی مدد کر دی، تھوڑے پیسے دے دیے، اور اب رائٹر کیا دیکھتے ہیں کہ بچہ جو پیسے رائٹر نے اس کو دیے ہیں وہ لے کر مین کاؤنٹر پر جا رہا ہے کیو سے نکل کر، اینڈ when he goes to the main counter وہ پیسے وہاں رکھ کر and he comes back اور وہ لائن میں آ کے واپس کھڑا ہو جاتا ہے۔ رائٹر یہ بات دیکھ کر کافی حیران ہوئے، اور انہوں نے جب بچے سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، تو بچے نے آگے سے جواب دیا کہ یہ ایز اے سٹیزن میری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ میں وہ پیسے وہاں مین کاؤنٹر میں جمع کراؤں اور واپس آ کے لائن میں کھڑا ہو جاؤں، اور جو بھی مدد مجھے ملنی ہوگی وہ مل جائے گی۔ جب ہم ڈیولپڈ نیشنز کے بارے میں ایسی باتیں پڑھتے ہیں تو ہم مزید ریسرچ کرتے ہیں کہ ڈیولپڈ نیشنز اپنی قوم کی نیشن بلڈنگ کیسے کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جو ایسی نیشنز میں رہتے ہیں وہ تو اپنے اسکول کے ابتدائی سالوں میں بیگز اور بکس ہی لے کر ساتھ نہیں جاتے،
ان کو تھرو سوشلائزیشن ٹرین کیا جاتا ہے، ان کو تھرو سوشلائزیشن پڑھایا جاتا ہے، ان کی مائنڈ کی کریٹو ایبلٹیز کو انہینس کیا جاتا ہے، ان کے اندر کریکٹر بلڈنگ پیدا کی جاتی ہے، ان کے کریکٹر کو انہینس کیا جاتا ہے، اور ان کے اندر سینس آف نیشنلزم پیدا کیا جاتا ہے، اور وہ اس طرح سے ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے کہ وہ جب تک اپنے اسکول کے ابتدائی سالوں میں سے نکلتے ہیں تو تب تک ان کو بہت اچھی طرح اس بات کا پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، رولز کیا ہیں، لاز کیا ہیں. تو ان کے مائنڈ میں خود ہی یہ بات آ جاتی ہے کہ رولز کو کیسے بنانا ہے یا گورنمنٹ کے بنائے ہوئے رولز کو فالو کیسے کرنا ہے. اس کے برعکس ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بچوں پر کتابوں کا ایک بہت بڑا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے اور ایک اسٹیریوٹائپ سلیبس کو رٹنے پر اس کو مجبور کیا جاتا ہے. ایسے میں آپ ایک ایسی نیشن ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جو آپ کے لیے ایک ایسا آئین یا ایسا ذاتۂ حیات بنائے گی کہ جو آپ کو دنیا بھر کے ممالک میں سر اٹھا کے جینے کا موقع دے گی یا آپ کو ایک عظیم قوم بنا سکے گی. اور اگر کوئی ایسا ذاتۂ حیات وہ بنا بھی لے تو شاید لاگو نہ کر پائے. یہی وجہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ اور ہماری اپوزیشن دونوں ہی آئین کی دہائیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.